یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المومنون کی آیت نمبر 23 تا آیت نمبر 30 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تب ان کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے ان کی قوم میں جو تھے کہ یہ تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، چاہتا ہے کہ تم پر اپنی بڑائی پیدا کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو نازل کرتا، ہم نے اپنے باپ دادوں سے ایسا نہیں سنا، اور یہ کچھ نہیں، یہ تو ایک مرد ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، سو ایک وقت تک اس کی راہ دیکھ لو۔ بولے نوح علیہ السلام، اے رب تو میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے حکم بھیجا انہیں کہ کشتی بنائیں ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے۔ پھر جب پہنچے ہمارا حکم اور ابلنے لگے تنور تو کشتی میں ڈال دیں ہر چیز کا جوڑا جوڑا، اور اپنے گھر کے لوگ بھی اس میں سوار ہو جائیں، مگر جس کی قسمت میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے بات، اور مجھ سے بات نہ کریں، ان ظالموں کے لیے بے شک ان کو ڈوبنا ہی ہے۔ پھر جب وہ چڑھ چکے آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر، تو آپ کہیے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دے دی، اور کہہ دیجیے اے رب مجھ پر برکت نازل فرما، اور تو ہے بہترین برکت نازل کرنے والا۔
بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور ہم آزمانے والے ہیں۔ مذکورہ آیات کے اندر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ بیان فرمایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور قوم کو جس طرح کے تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے توحید کا سبق انہیں پڑھاتے تھے کہ قوم اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کے اندر پڑ گئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ اور وہ تمہیں پھر عذاب میں پکڑ لے۔ تو قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا آدمی ہے اور نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا کر کے تمہارے سامنے پیش کرے اور بڑائی کر کے تم سے کچھ فوائد حاصل کر لے۔ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کو کسی نبی کو بنانا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا، انسان کا نبی ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے بھی ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ کوئی انسان ہی اللہ کا نبی اور رسول ہو سکتا ہے۔ پھر مزید کہتے تھے کہ یہ تو ایک ایسے شخص ہیں کہ جنہیں جنون ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول قرار دے رہے ہیں۔ تو قوم کو ان سرداروں نے کہا کہ ایک وقت تک کے لیے ان کی راہ دیکھ لو، یعنی جب تک ان کی موت نہیں آ جاتی اس وقت تک ان کو دیکھتے رہو۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں، اور کشتی تیار کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے خود نوح علیہ السلام کو سکھایا، اور فرمایا کہ جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا، یعنی ان پر حجت تمام ہو جائے گی اور عذاب کا فیصلہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کر دیا جائے گا، تو آپ اس کشتی کو پانی میں ڈال دیجئے گا، اور اس کشتی پر جانوروں میں سے دو جوڑے اس میں سوار کر لیجئے گا، اور آپ میں وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اور آپ کے اہل خانہ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی اس کشتی پر سوار کر لیجئے گا، مگر وہ لوگ کہ جن کی قسمت میں عذاب آ چکا اور انہوں نے غرق ہی ہونا ہے، اور ان کے بارے میں آپ بات نہ کیجئے۔ یہاں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا مراد ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے غرق ہی ہونا تھا، کیونکہ وہ اسلام نہیں لایا تھا۔ پھر فرمایا کہ جب آپ کشتی پر اور آپ کے ساتھی سوار ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے تمہیں ان ظالموں سے نجات دلا دی اور اللہ نے تمہاری نصرت فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھ پر برکت نازل فرما، اور تو بہترین برکت نازل کرنے والا ہے۔ اس واقعے کے اندر فرمایا کہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور ہم ان کو آزمانے والے ہیں۔ نشانیاں فرمایا کہ اللہ رب العزت ان باتوں کو بیان فرما کر مخاطبین اس سے کیا نفع اٹھاتے ہیں، اور نشانیاں مراد نفع اٹھا لیں، اس سے سبق حاصل کر لیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو اللہ رب العزت دنیا یا آخرت کے اندر عذاب میں ضرور گرفتار کرے گا۔ اور اس قسم کی نشانیاں آزمائش اور امتحان بھی بن جایا کرتی ہیں، جو کہ اگر ان سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو عذاب ہے، اور اگر فائدہ اٹھا لیا گیا تو یہ امتحان میں کامیابی کی علامت ہو جاتی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ تنور سے کیا مراد ہے؟ تنور اس خاص جگہ کو کہا جاتا ہے جو روٹی پکانے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور یہی اس کے معنی مشہور اور معروف ہیں۔ دوسرا معنی تنور پوری زمین کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک خاص تنور روٹی پکانے والا اس سے مراد لیا ہے جو کوفہ کی مسجد کے قریب تھا، اور بعض کے نزدیک یہ تنور ملک شام میں کسی جگہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب یہ عذاب کا سلسلہ، طوفان نوح کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے اسی تنور سے، جو کہ عام طور پر آگ کی جگہ ہوتی ہے اور آگ ہی اس میں سے جلتی ہے، اللہ رب العزت کی حکمت اور مشیت کے تحت اس میں سے پانی نکلنے لگا۔ اسی تنور سے پانی ابلا، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان کی علامت یہ قرار دے دی گئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔